والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، سورہ یاسین شریف کی چند آیات کی تفسیر کی گئی ہے. اسی میں آج کی یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں بہت اہم مضمون کی طرف، آخرت کا مسئلہ، مرنے کے بعد کی زندگی، انسان کے اعمال، اس کے احوال، اس کے آثار، پہلے سے سب کچھ اللہ پاک کے یہاں ہو چکا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور پھر دنیا میں آ کر انسان جس عمل کو کرتا ہے، فرشتے اس کو لکھ کر اس کو دلائل تحقیق سے گویا پختہ کر دیتے ہیں انسان کے اپنے عمل کی روشنی کے اندر. لیکن دونوں بالکل مل کے جلتے ہیں. جو اللہ پاک نے امام مبین میں لوح محفوظ میں لکھا ہے وہ، اور انسان کا کیا ہوا عمل جو کرنے والا ہے پہلے سے وہ لکھا گیا ہے. لیکن بندہ کرے گا، کرام کاتبین اس کو تحریر فرمائیں گے. دوسرے فرشتے بھی جو اللہ پاک کی طرف سے متعین ہیں الگ الگ امور میں، وہ ان سب کو ترتیب دے رہے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ذکر کی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس فرشتے کو اوپر سے جو انسان کیا عمل کرنے والا ہے وہ لکھا ہوا جو امام مبین میں ہے وہ لے کر آتے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک بھی انسان وہ اعمال کرتا ہے، اور فرشتے اس کے اوپر اپنی طرف سے نشان کر دیتے ہیں کہ گویا جو اندر لکھا ہوا ہے وہی عمل اس کی طرف سے. اس کو نعوذ باللہ یہ نہ کہا جائے کہ انسان کو پہلے سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھ دیا، مختار بنایا ہے اس کو. یہ ایک لمبی بحث ہے جو ہر زمانے میں لوگوں میں جو بڑے لکھے طبقے ہوتے ہیں ان کے اندر اشکال ہوتا ہے. جب اللہ پاک نے یہ لکھ دیا تو ہم تو یہ کرنے ہی والے ہیں. یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، اس کو اس طرح نہیں کیا ہے. فرشتے باقاعدہ اس وقت لکھتے ہیں. ایک مستقل جماعت تو ہے وہ، اور ایک جماعت تو ہے جو اسی لکھے ہوئے کے مطابق صرف اس کو دیکھ لیتی ہے، لیکن باقاعدہ بندہ عمل کرتا ہے. اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کی نیتیں کیا ہوتی ہے، اس کی نیت کے بعد نیت کے مطابق وہ عمل کس درجے میں کرتا ہے. ان تمام چیزوں کو تحریر بعد میں کیا جائے. پہلا تو ہے ہی لوح محفوظ جس کو قرآن میں اشارہ فرما دیا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہر چیز کا ہم نے احاطہ کر لیا. اللہ پاک نے سورہ کہف میں ایک آیت ذکر فرمائی، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. کہ آپ مجرمین کو قیامت کے دن دیکھیں گے، مشفقین، ڈر رہے ہوں گے اس نام اعمال میں جو لکھا ہوا ہے اس سے، اور پھر دیکھیں گے کہ اس نام اعمال صحیفے میں نہ کسی چھوٹے عمل کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑے عمل کو چھوڑا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا ہوگا اس سب کو وہ حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا پروردگار کسی پر ظلم نہیں فرماتا ہے کہ آپ نے عمل نہ کیا ہو پورا اور فرشتوں نے لکھ دیا، یا زیادہ عمل نیکی کا کیا ہو فرشتوں نے نیکی کے عمل میں کمی کر دی. یہ افراد و تفریق انسانی اعمال میں، انسانی روزمرہ کی زندگیوں میں لوگوں کی طرف سے ترازو میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. لوگوں کی باتیں نقل کرنے میں بھی اس طرح ہو جاتا ہے، جو چیز جتنی سنی اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر دیا، یا جو اہم پوائنٹ ہے اسی کو ذکر نہ کیا جائے. وراثت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو ایک دو وارث جو اہم ہوتے ہیں ان کا کبھی ذکر ہی نہیں ہوتا، یا کبھی اجمال سے بھی سوال پوچھ لیتے ہیں اور اس سوال کے اندر وہ تحریر نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا ہے کہ اور کوئی دوسرا رشتہ دار ہے. یہ انسانوں کی ظلم اور زیادتی انسانوں کی طرف سے ہو سکتی ہے. اللہ پاک کے کلام میں اور اللہ پاک کی انتظامی امور میں وہاں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ہوگا، جو کیا وہی حاضر ہوگا، اور کوئی دوسری چیز کا اضافہ اس طرح. ہاں ثواب میں اللہ پاک کی طرف سے اضافہ ہو،
یضاعف لمن یشاء، اللہ پاک جس کے لیے چاہتے ہیں اضافہ فرمائیں، لیکن ولا یظلم ربک، اس طرح کا ظلم ہے۔ خیر، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى، انسانوں کو اپنی پیدائش پر غور نہیں کرتے تھے انسان، اور جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی طرف سے یہی اشکال ہوا کہ جب ایک مرتبہ یہ زندگی ہے، اب اس کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ہو، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ حالانکہ بالکل عقلی اور فطری چیز ہے کہ جب تو نہیں تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تو کوئی قابل قدر چیز نہیں تھا، تیرا روح زمین پر وجود ہی نہیں تھا، اللہ پاک نے پیدا کیا اور کیسے عجیب و غریب انداز سے پیدا فرمایا۔ وَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں مرد اور عورت کے ایک دوسرے سے ملنے کے بعد سلح والترائی، کہاں محفوظ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو، کس طریقے سے رکھا، ہزاروں لاکھوں قسم کی غذائیں انسان کھاتا ہے اور پھر اس سے مادے منویہ بنتا ہے، اس مادے منویہ سے مرد اور عورت کے اختلاط کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اولاد وجود میں آتی ہے، وہ کتنے مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے، من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، اللہ پاک نے مختلف آیتوں میں اس کو ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے اس پر گوشت لگایا ہڈیوں پر، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی ساری مشینریاں اور ساری چیزیں بنتی ہے اجالے میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں فرمایا 3 زندگیوں میں انسانی وجود اور ذرہ برابر فطری میں کوئی گڑبڑ نہیں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فسواک فعدل، یہ انسان کو پیدا فرمایا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بعد والی پیدائش پہلی پیدائش سے مشکل، کبھی یہ فرمایا، کبھی فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے وجود دے دیا، 2 مرتبہ وجود کیسے ہوگا، اللہ پاک نے مثال دے کر سمجھایا اتنا بڑا آسمان زمین بدیع السماوات والارض، بے نمونہ کی ذات نے پیدا کیا، اسی خداوند قدوس نے انسان کو بھی پیدا کیا، اور اب اسی کی طرف سے انسان پر وقت مقررہ آئے گا، اس کی دنیا سے رخصتی ہوگی، اور یہ صرف حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان ازلی تو نہیں البتہ ابدی ضرور، ابتدا اس کے لیے یہ بھی ایک مستقل فلاسفہ کے یہاں مسئلہ چلتا ہے، اور آج کی سائنس میں بھی دوسرے انداز میں یہ لوگ اس کو پیش کرتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے بتلایا گیا کہ انسان صفات الہیہ میں حضرت مولانا شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے حوادث لا اول لها، اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت نے بہت اچھے انداز میں، کیونکہ وہ علمی بحث ہے صفات الہیہ کی، بتلانا یہ ہے کہ اس طرح کا سوال آتا تھا کہ اشیاء پہلے تھی یا نہیں تھی، تو کس پوزیشن میں کس کیفیت کے ساتھ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صاحب ارشاد فرمایا کوئی چیز نہیں تھی، کان اللہ فی عمل، اور عمل کس کو کہتے ہیں لم یکن شیء، کوئی چیز نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر کائنات کو وجود بخشا، تو انسان کی پیدائش کا مرحلہ قرآن کریم نے مختلف طریقوں سے ذکر فرما کر بتلایا کہ یہ مرحلہ ایک مرتبہ تخلیق کے لیے جو مرحلہ ہے وہ، اور ایک انتقال کے بعد دوبارہ زندہ رہتا ہے، موت بھی وہی قرآن کے قدوس دے رہے ہیں، جب موت بھی پورا حصہ تو موجود ہے، روح موجود ہے، اب دوبارہ اس کو پیدا کرنے میں، لیکن ہر زمانے میں مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والوں نے بابر باعث گوشت کے عالم دوبارہ کھاؤ پیو اور مزہ کرو، وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ آتا ہے چیزیں بگڑتی ہے، اس طرح ہمارا نصیب بگڑ جائے اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی مردہ کو زندہ کرتے، تو پہلے تو مختلف آیتوں میں آپ سن چکے ہیں، مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ، اللہ تبارک تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، مادے منوی آئے، اس سے حضرت انسان کی پیدائش، اور حضرت انسانی سے پھر مادے منوی، یہی اللہ پاک نے چیزوں کے اندر بھی رکھا، ایک بیج ہے اس سے درخت، اس درخت کا پھر پھل، اور وہی پر پھر اس کا بیج، یہ عجیب و غریب اللہ پاک کا نظام ہے۔ اب تک لوگ بہت سی چیزوں میں اشکال کرتے تھے، ہمارے یہاں بھی مشہور ہے کہ مرغی پہلے یا انڈا پہلے،
یہ مشہور ہے کہ اگر پہلے مرغی ہے تو وہ آئی. یہ سائنس دانوں کے یہاں اشکال ہے تھا، اب تو وہاں بھی نہیں رہا. ہم نے تو صاف کہہ دیا کہ مرغی اللہ پاک نے پیدا فرمائی، پھر اس نے اندھا پیدا کیا. اللہ پاک نے مرغی یہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اولاد آدم کو نطفے سے بنایا. تو ہمارے یہاں اللہ پاک جو پیدا کرنے والے ہیں تو سبحان اس کی ذات پہ ہے، وہاں کوئی رکاوٹیں اسباب اور مادیت کی چکر کی نہیں چلتی. اس لیے ابھی چند سال پہلے انگلینڈ سائنٹسٹ لوگوں نے یہی مرغی اور انڈے کے سلسلے میں تحقیق کی تو ان کو یہ پتا چلا کہ انڈے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مرغی ہی سے آ سکتی ہے، خود بخود انڈے میں نہیں آ سکتی. اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ یہ انڈا جو ہے یہ بات کی پیداوار ہے اور مرغی اصل ہے. اس لیے کہ اس سے اس انڈے میں یہ چیز نہ ہوتی تو انڈا نہ ہوتی، اور مرغی میں یہ چیز تھی اللہ پاک نے اس کے اندر. اب کوئی سوال کرے کہ پہلی مرغی کا کہاں سے آیا تو وہی سب جواب آسان ہو گیا، اللہ پاک نے اس میں یہ چیز ہے. تو جب کائنات کا وجود اللہ پاک کی ذات کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، اور جب کائنات کا وجود اللہ پاک کی طرف منسوب کیا جائے گا تو مقصد یہ لائے گا کہ آخر اللہ پاک نے کس مقصد کے لیے اس کو پیدا. یہ بیچارے عقل کے بارگاہ اور مادیت اور فلسفیت میں اتنے الجھ گئے کہ ان کو آخرت کا انکار کرنا ہے تو عجیب و غریب انداز سے وہ دوسری مختلف مرحلے کی چیزیں لا کر آخرت کی انکار کی طرف یہ کرتے ہیں. پہلے بھی لوگوں نے اس طرح کا اشکال کیا، جیسے خود سورہ یاسین میں آگے آیت آ رہی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے وہ ایک مثال بتلاتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اس نے ایک بوسیدہ ہڈی لی، مکہ کے کسی سردار الگ الگ مفسرین نے نام دیے ہیں، اس نے اپنے ہاتھ میں لیے، چاہے وہ الگ الگ نام آتے ہیں، تو اس نے ہاتھ میں لی اور پھر وہ بوسیدہ ہڈی اس کو بالکل بدل دیا اور کہا میں یہ اس بوسیدہ ہڈی کو جو ریزہ ریزہ ہو گئی کون سمجھا. اللہ پاک نے فرمایا کوئی الذی انشأها اول مرہ، جس خدا نے قدوس نے اس ہڈی کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اکیلے ہڈی آئی نہیں کسی وجود کے ساتھ آئی ہے، تو وجود کو بھی پیدا کیا اور اس وجود کا ایک جز تصور نظام رحمہ اس کا ایک جز بن کے آئی ہے. قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم، اور وہ ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر بھی ہے اور علیم بھی ہے. چیزوں کی حیثیتوں کو، چیزوں کے اسباب کو، اس کے مادے کو، ان کی کیفیات کس طریقے سے ایک دوسرے میں اس کا خلق مدد کر کے بنائی جائے، یہ ساری چیزیں یاد. کہاں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو شاندار انداز میں ذکر کیا، مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. کہیں دوسرے کلمات ذکر فرمائے گئے. یہ تخلیق کی ابتدا کو بھی اللہ پاک نے بتلایا، اور پھر اس کے بعد انسان کا وجود کسی مقصدیت کے ساتھ آیا ہے اور اسی مقصد کو واضح کرنے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے. اس لیے وَضْرِبْ لَهُمْ اس کے بعد والی جو آیت آ رہی ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ثبوت کے لیے أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ. تفسیر میں بارے میں اور دوسرے معنوں میں بھی ہے، وہی یہ ہے کہ اِيتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ. اللہ کے نبی علیہ السلام جو لوگ موت کا انکار کرتے ہیں ان سے دلیلیں مانگتے ہیں کہ تمہارے پاس نقلی دلیل کوئی ہے یا او اثارۃ من علم، پچھلوں سے چلا آیا ہوا عقلی علوم اگر تمہارے پاس ہے یا نقلی علوم ہے تو لاؤ. اللہ پاک نے اس صورت میں بھی نقلی اور عقلی دونوں دلائل پیش کیے ہیں. یہ حضرات علماء کرام اور رائی حضرات کو یہ بتلایا بھی گیا کہ نقلی علوم بھی ذکر کیے جائے اور عقلی دلیلیں ذکر کی جائے، لیکن عقلی دلیلیں وہ ہو جو ہر عامی لوگوں کی سمجھ میں آ رہے، فلسفیانہ انداز پیدا نہ ہوتا، صاف سڑی بات سمجھ میں آ جاتی ہو. جیسے انبیاء کرام علیہ السلام نے مثالیں، اللہ پاک نے بھی خود قرآن کریم میں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ پر بہت سارے الگ الگ انداز سے جوابات قرآن نے دیے. خود نمرود نے ایک سوال پیدا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ انا ہی، کہاں سے اللہ پاک پیدا کرتے، کیسے اللہ پاک یہ ان کی وہ امید، میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ پاک کی صفت بتلائی تو اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا، یہ احیاء اور موت کو نہیں سمجھ سکتا.
اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بات کا روح موڑ دیا اور اس سے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ مفسرین نے لکھا ہے ایک بے قصور کو تو قتل کر دیا اور قصوروار کو چھوڑ دیا، اور نمرود نے کہا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندہ کیا اور ایک کو مار دیا۔ یہ اس طرح کا تصور اس نے کیا، نہ کسی کی حیات اس کے قبضے میں تھی نہ موت اس کے قبضے میں تھی۔ لیکن میں اس طرح بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ سمجھ نہیں سکتا ہے احیاء اور مواد کو، تو فوراً آپ نے فرما دیا کہ اللہ پاک سورج کو مشرق سے لا دو مغرب سے لیا، اور وہی کردلی کرو، یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدائیت کے مختلف صفات کو، اس کی خدائیت کی مختلف صفات کو ذکر کرتے ہوئے ایک صفت یہ بھی بتلائی کہ خدا وہ ہوتا ہے جو سورج کو مغرب سے بھی طلوع کرے۔ حالانکہ اللہ پاک کی خدائیت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کوئی دعویٰ نہیں فرمایا تھا، سامنے والے کی گفتگو کے انداز میں اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ اللہ پاک کو سورج کو مغرب سے طلوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، قیامت اپنے وقت مقررہ پر آ جائے گی جیسے آ گئی، لیکن یہ کیوں فرمایا؟ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ اپنے خلیل کے اس جملے کی لاج رکھتے ہوئے کہ خداوند قدوس وہ ہوتا ہے جو سورج کو مغرب سے بھی طلوع کر سکتا ہے۔ اللہ پاک اس چیلنج کو ابراہیم علیہ السلام کے خلیل کی زبان سے نکلی ہوئی محمودیت والی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے بطور نشانی کے اس کو ظاہر فرمائیں گے، اور دنیا بھر کے وہ تمام لوگ جو احیاء اور موت کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ان کے لیے یہ چیلنج اللہ پاک کی طرف سے یہ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے آئے ہیں ہمارے سامنے آئی۔ آج کی سائنس قبول کر رہی ہے کہ پرتھوی کانت بہت بڑی ہے، اوپر کی اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اس میں عجیب و غریب قسم کی تبدیلی آ رہی ہے، سائنٹسٹ اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے، ساری چیزوں پر اسی کو قدرت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان احیاء کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر اس کے سامنے دوسری دلیل پیش کر دی کہ یہ نہیں سمجھا۔ وہیں اللہ پاک نے فوراً دوسرا قصہ شروع فرمایا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی اللہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزر رہے، اس بستی کی چھت اور دیواریں گری ہوئی، آپ نے کہا بستی پوری ویران تھی، اللہ پاک اس کو کیسے زندہ فرمائے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی، اور 100 سال آپ کے ساتھ آپ کا گدھا بھی تھا، کھانا پینا بھی موجود، 100 سال تک آپ پر اور گدھے پر موت تاری، اور جو چیز جلدی بگڑ جاتی ہے کھانا اور بھی لم یتسنہ، اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں بالکل بگاڑ نہیں ہے۔ یہ احیاء اور عبادت کو سمجھایا اللہ پاک نے کہ جب ہم موت دینا چاہتے ہیں تو حضرت انسان کو 100 سال تک موت دے، اصحاب کہف 309 سال تک سنا ہے، آدھی کیفیت موت والی، لیکن چونکہ معجزے کے طور پر اللہ پاک کی طرف سے تھا تو دوسری کیفیت میں ہم لوگ یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ اگرچہ کچھ مفسرین نے وہاں موت بھی ذکر کی، لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ سونا ہی مراد، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، جب قرآن فرما رہا ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے معاملے میں اللہ پاک نے فرمایا، اور آگے بھی حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اعلم ان اللہ، میں جانتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک نے 100 سال کے بعد اٹھایا، پھر آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ دیکھیے آپ کا گدھا اور آپ دونوں زندہ ہوئے، اور یہ کھانا بگڑائی اللہ پاک نے احیاء اور اماتت کو خود ان کی ذات پر ہی ساتھ۔ اس کے بعد پھر دوسری آیت اللہ پاک نے تیسرا قصہ ذکر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کئی بطور موت، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ یہی فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام نے، تو ان پر موت آئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیفیت دریافت کی، یقین تو تھا ولکن لیطمئن قلبی، ایمانیات میں، اور جو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا اس ایمان میں اضافہ کی باتیں کریں تو ولکن لیطمئن قلبی، لیکن کئی بار فرمایا، الفاظ کا ادب، پہلے لفظ سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ اللہ کے ذریعے، اللہ کا لفظ آتا ہے اس نفس ذات اور اس کی حقیقت کے متعلق دریافت، اور کئی بار آتا ہے چیز کو قبول کرنے کے بعد اس کی شکل کیا ہوگی، نفس چیز کا یقین ہے لیکن کیفیت اس کی کیا ہوگی، کئی بار یہ نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جانو کو لاؤ،
ان کو سجاؤ، اپنے قریب مانوس کرو، اور مانوس کرنے کے بعد پھر ان چاروں کو ذبح کرو، ذبح کر کے مجموعہ سب کا ملا کرو، اور ملا کر چاروں کو مجموعی طور پر، جیسے عورتیں کرتی ہے کھانا پکاتی ہے تو 2-4 الگ الگ قسم کے گوشت کو سب ملا دیں، اور پھر اس کے بعد ان کو الگ الگ جگہ پر رکھ دیں، یا یکتی نظر سایہ، یہ زندہ ہو جائیں گے، کسی کی چونچ یہاں ہوگی پیر وہاں ہوگا، چونچ یہاں سے آئے گی پیر وہاں سے آئے گا، بدن کا دوسرا کوئی حصہ تیسری جگہ ہے وہ آئے گا، اور یکتی نفس سایہ، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ آئیں گے آپ کے پاس چلتے کودتے ہوئے، سایہ پرندوں کو آپ نے دیکھا ہے، چڑیا وغیرہ چلتی ہے دوڑتی کودتی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مکمل حیات اس کے اندر موجود ہے، اور اپنی اس کیفیت میں جس ناز کے انداز میں وہ دنیا میں چلتی ہے اسی کیفیت میں یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے مول دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتلایا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کیفیت تھی یہ مزید اطمینان کے عین الیقین حق الیقین جو علماء جانتے ہیں، اس کیفیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بھی، اور پھر اس کے بعد فرمایا عزیز الحکیم، بس اس درس میں آپ کو کہہ رہا تھا تنزیل العزیز الرحیم، اللہ پاک نے سورہ یاسین کی قرآن کریم کے لیے بھی فرمایا اس عزیز اور رحیم ذات کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے صفت عزیز اور صفت حکیم کو ذکر فرمایا، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی یہ دو صفات جب جمع ہوتی ہے، صفت عزیز اور صفت حکیم، یہ ایک صفت ہے لیکن کئی صفات کو متضمن ہے، یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے کہ صفات الہیہ میں آپس میں ترادف ہے، ایک دوسرے کے معنی ملتے جلتے ہیں یا سب کا مستقل معنی ہے، عام مفسرین نے سب کو الگ الگ سمجھایا ہے، لیکن کچھ حضرات نے اس طرف بھی گئے ہیں وہ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ یہ جو صفات عزیز اور حکیم صفات ہے، یہ تمام صفات کی اکثریت کے مجموعے کو غالب ہے، اس بنیاد پر انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی عزیز اور حکیم کی صفت کو کثرت سے انبیاء کرام علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، یہ حضرات مفسرین فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں جب ہم غور کرتے ہیں اللہ پاک 3 چیزوں کے لیے 3 مقامات اور 3 مجموعی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان صفات کو ذکر فرمایا ہے، اس میں سب سے پہلے قرآن کریم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، بار بار قرآن کریم کے لیے اللہ پاک نے جہاں پچھلی صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کثرت سے لفظ تنزیل کے ساتھ عزیز یہاں آیا، یہاں رحیم بھی آیا، لیکن وہاں حکیم بھی لفظ کثرت سے استعمال کیا۔ یہ عزیز کا معنی تو غلبہ اور قوت ہے، اور عزیزیت میں وہ غلبہ اور قوت ہے جو دوسری صفات کے مقابلے میں غالب ہے۔ یہ صفت عزیز ہر قسم کی طاقت اور قوت، یعنی کوئی رکاوٹ کسی قسم کی نہ آ سکے، یہ عزیز کی صفت اس قدرت اور طاقت کے آخری معیار کو ذکر کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا لفظ ہے الحکیم، وہ اپنی طاقت اور قدرت سے جو بھی عمل فرماتے ہیں وہ اپنی ذات عالی کے ساتھ صفت حکمت سے بھی متصف، ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ حکیم، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان دونوں صفات کو ذکر کر کے اپنی دونوں صفات، خاص کر کے حکمت والی جو چیز جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اسی لیے عمومی طور پر اشکالات جو ہوتے ہیں وہ اسی قسم کی چیزوں میں ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرا ہر کام قدرت اور غلبے کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، تشبیہ بلا تشبیہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ بادشاہ ہے بڑا ظالم اور جابر، اللہ پاک نے قوتوں سے نوازا، فرعون علی الاوتاد، فرعون جیسے لوگ ہو، نمرود جیسے جن کی حکومت دنیا کے بڑے حصے میں ہو رہی ہے، ایسے لوگ بندے کے اعتبار سے جو عزیزیت کی صفت ہے اس کے وہ حامل ہے، سب سے بندوں میں بندے کے اعتبار سے بڑا بادشاہ ہے لیکن حکمت نہیں ہے، طاقت تو ہے کوئی کام کرے گا گڑبڑ، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عزیز بھی ہوں اور حکیم بھی ہوں، یعنی میری صفت عزیزیت ایسی ہے کہ صفت حکمت کے ساتھ وہ چلتی ہے، اس لیے جب بھی میں کوئی حکم کروں فوراً مان لو، اس لیے کہ میں عزیز ہوں، میرے علاوہ کوئی مجھے روک سکتا نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ کسی کی طرف سے آ نہیں سکتی ہے، اور میری بات سمجھ میں نہ آئے، میرے جو فیصلے ہیں وہ تمہاری سمجھ سے باہر ہو تو یہ تصور کر لو کہ وہ حکیم، اور فعل الحکیم لا یخفی علیہ، حکیم ذات کی حکمت کے علاوہ، اور وہ حکمت کیسے پتہ چلی؟ اس لیے کہ وہ عزیز بھی ہے، قوت اور طاقت اسی کے پاس ہے تو اس کو حکمت کی سمجھ میں آتی ہے،
بندہ ہے کسی سے ڈر محسوس کر کے بھی کوئی بات نہیں کہہ سکتا. بڑے بڑے بادشاہ ہارون رشید رئی میں آئے. امام راضی کا جو شہر کہا جاتا ہے وہ اصل رئی ہے, تو وہ نشاپور کے علاقے میں آئے تو رئی میں پہنچے. اتفاق سے وہاں بھی ان کا محل تھا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور کسی محدث کے متعلق آتا ہے کہ وہ مسجد میں درس دے رہے تھے حدیث سے. اتفاق سے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو چھینک آئی اور آپ نے الحمدللہ مجمع نے اس کا جواب دیا تو آواز تھوڑی بلند ہو گئی. اور ہو سکتا ہے اسی جگہ ہو کہ محل میں وہاں آواز جلدی پہنچ گئی تو ہارون رشید گھبرا گئے. بادشاہوں کو بغاوت کا ڈر رہتا ہے تو سمجھ گئے, دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں بغاوت کے ڈر سے کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ ڈر ان کو محسوس, گھبرا گئے. تحقیق کے لیے بھیجا, پتا چلا کہ کچھ نہیں ہے, شہر میں خاموشی ہے, اب مسجد میں درس ہو رہا ہے. زبیدہ خاتون آپ کی اہلیہ ساتھ میں تھی, انہوں نے کہا کہ ہارون تمہاری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے اور یہ عبداللہ بن مبارک اور یہ جو سفیان وغیرہ ہے ان کی حکومت لوگوں کے قلوب پر ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کی ہے. ولا یخاف عقبیٰ, اس کو کسی کو سزا دینے کے بعد اپنی ذات کے اوپر سامنے والے کی بغاوت, اس کا کوئی تصور اللہ پاک کی ذات عالی یہاں نہیں ہو سکتا. اس لیے جہاں جہاں ظالموں کو اللہ پاک نے ختم کیا وہاں فرمایا بھی وما كان له فئة ينصرون, اس کی کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کا انتقام لے سکے. اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا, یہاں بھی اور ویوم یقوم الاشہاد, ہم ان کی ضرور مدد کریں گے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا نحن نحیی الموتى, ہم مردوں کو زندہ کریں گے. ہمارے لیے جب زندہ کرنا آسان ہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان ہے تو دوسری مرتبہ تو اس سے زیادہ آسان. یہ سمجھانے کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ پہلی مرتبہ مشکل نہ بعد والی مشکل ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, ایک تو مردوں کو زندہ کریں گے, حساب کتاب ہونے والا ہے. اس لیے دار دنیا میں ہم چوکن نہ رہیں کہ ایک ایک عمل کے اوپر مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ, ہماری دائیں اور بائیں جانب اللہ پاک کا فرشتہ ہے, کوئی لفظ زبان سے ہم نہیں نکالتے مگر یہ کہ وہ لکھ دیتے ہیں. یہاں فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, ہم لکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے اعمال آگے بھیجے. وَآثَارَهُمْ, اور اس کے جو نقوش ہے, اس کے بعد کے جو اثرات ہیں وہ بھی ہم لکھتے ہیں. یہ عجیب و غریب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا. حدیث شریف میں آپ سن چکے, قبیلے بنو سلمہ دور رہتے تھے مسجد نبوی سے, انہوں نے چاہا کہ وہ اپنا مکان مسجد نبوی سے قریب کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حضرات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُكْتَبُ لَكُمْ آثَارُكُمْ, تم جو اپنے گھر سے مسجد تک آؤ گے اور تمہارے نشان قدم جو ہوں گے اس پر بھی اللہ پاک کی طرف سے بدلا دیا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا. عجیب و غریب یہ آثار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا فضل فرما ہے. اسی لیے ہمارے یہاں آتا ہے کسی عبادت کے پہلے کے جو مراحل ہوتے ہیں, اس سے پہلے کے جو سنن اور آداب ہوتے ہیں, اور اس عبادت کی ادائیگی کے بعد کے, جیسے فرض نماز ہے اس سے پہلے بھی سنن ہے, وضو ہے, اسی طریقے سے فرض کی ادائیگی کے بعد سنن اور مستحبات رکھتے ہیں. یہ فرض کی تکمیل کے لیے, فرض عبادت کی ادائیگی اچھی طریقے سے ہو, سکون ہو, چلتے چلتے مسجد میں آئے, جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو باہر کی جو چیزیں ہیں وہی یہاں بھی چلیں گی. 3 رکعت اور 4 رکعت والا آپ سن ہی چکے ہیں, مسئلہ پھر اس طرح کا پیش آتا ہے. اطمینان سے کہتے ہیں کہ 3 ہی ہوئی, تو یہ سوچ کے ساتھ جب آتے ہیں تو کوئی اطمینان نہیں ہوگا. اس لیے حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا کہ مسجد میں آئے نماز کے انتظار بیٹھے ہیں, انتظار. حدیث شریف میں انتظار کا لفظ ہے, یہ بھی نہیں کہ ذکر کرے, ذکر تو مستقل عمل ہے, اس کا تو ثواب ملنے ہی والا ہے, لیکن انتظار اس کا نماز کے انتظار میں بیٹھنا مسجد میں بیٹھے ہوئے, اس پر بھی اس کو ثواب ملے. یہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, اور نکتب ہے اللہ پاک کا حساب و کتاب کا جو پیمانہ اور وہاں کے جو اصول اور ضابطے ہیں. نکتب ہم لکھ رہے ہیں, ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں. مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, اعمال پہلے کیے وہ بھی, اور اعمال کے اثرات. ایک تو مفسرین نے یہ تفصیل فرمائی کہ ایک آدمی نے کوئی چیز مدرسہ بنا لیا, مسجد بنا لی, کنواں اور اس طرح کے رفاہ عامہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ کر دیے تو اس کا بھی ثواب, اور لوگ جب تک استعمال کرتے رہیں گے اس کا ثواب ملے. وہ تو آثار ہے ہی, لیکن عبادات کے سلسلے کے لیے آثار بتلائے گئے. یہ تُكْتَبُ لَكُمْ آثار, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آثار.
اچھے کے لیے بھی برے کے لیے بھی. اسی لیے ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی اور وہی جو مشہور ہے من سن سنۃ حسنۃ، جو آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے فلہ اس کے لیے اس کا ثواب، اور من عمل جو بھی اس پر عمل کرے گے ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اور من سن سنۃ سیئۃ فعلیہ وزرها ووزر من عمل، جو کوئی برا عمل شروع کرے گا اس کا بوجھ گناہ اس پر بھی ہوگا اور بعد میں جتنے لوگ کریں گے. تو نقطہ ما قدموا میں دونوں آ گیا، اچھے کریں گے وہ بھی اور اس کے بھی وہ آثار ہوں، اور برے کریں گے اس کے بھی آثار. اور پھر یہ آیت پڑھی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نقطہ ما قدموا وآثار، تو یہ گویا صاحب پر واضح کر دیا. جیسے علماء نے والباقیات الصالحات کی تفسیر میں یہ ذکر کیا اولاد صالح چھوڑ کے جائے کوئی ایسا اس طرح کا کام کرے کہ جو بعد میں بھی اس کے لیے، تو اس طریقے سے وہ آثار میں دونوں. لیکن ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ دونوں آثار ہیں، اچھے بھی اور برے. حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ آگے بھی لکھ رہے ہیں کہ سینما کھولا تو اس پر گناہ ہو، کوئی برائی کی کوئی نہ کوئی چیز ایسی شروع کر دیا آپ نے کہ جس سے بعد والے اس برائی کو کرتے ہیں، تو اس برائی کا بھی گناہ و آثار دونوں بھی اس کے اثرات کرتے. اور آثار کا لفظ ہے، اثر چیز کے بعد ہوتا ہے، سبب بتائی چیز پائی جاتی ہے اور اثرات بعد میں مرتب ہوتے ہیں. یہ بعد والی چیزیں بھی اس کے بعد بھی چلتی جائے گی. کبھی ایک آدمی کوئی برائی وجود میں لاتا ہے تو اس برائی کا دائرہ اثر تھوڑا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک لے گیا اس کو دوسری جگہ اور پھر وہاں زیادہ وہ برائی چل گئی. تو یہ بھی کسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو ناحق قتل کرتا ہے تو کفلون، حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کے لیے کفلون ملا، اس میں سے ایک حصہ گناہ کا اس کو، اس لیے کہ اول اس نے سب سے پہلے بیٹے نے جو ایجاد کیا. آپ قصہ سن چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اپنے آدم بالحق کے قربا قربان اللہ پاک نے ذکر فرمایا. تو ولدہ ما قدموا وآثار، اس لیے برائیوں سے بھی ہم بچنے کی کوشش کریں اور ایسی برائیوں سے جو متعدی ہو اور اس کے مقابلے میں آثار. اس لیے ہمارے مقاصد شریعت کے علماء نے ایک تو فتح ذریعہ بتلایا، کسی بھی عبادت کا ذریعہ یا کسی بھی برائی کا کوئی چیز ذریعہ بنتی، خاص کر کے عبادات اور نیکی کے کاموں کے لیے فتح ذریعہ بنتی. پھر ایک اصل وہ عبادت اور ایک ہے سد ذریعہ، ان چیزوں سے روکا جائے جو ذریعہ ہے. خانوی رحمۃ اللہ نے بہت ساری مثالیں لے کر بتایا کہ کوئی چیز کبھی عام احوال میں تو جائز ہے بلکہ مستحسن پسندیدہ بھی ہوتی ہے، لیکن کسی موقع پر وہ پسندیدہ نہیں ہے. اس چھوٹی سی چیز کے کرنے سے حساب سن چکے ہیں. جھوٹ کے متعلق بہت ساری صنعت اور قباحت کتاب اللہ میں بھی موجود ہے اور حدیث شریف میں بھی موجود ہے. اور سر کے متعلق صدق الجنی کہ وہ نجات دیتا ہے، اور بھی دوسری بہت ساری حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت پوری ذکر کی گئی. اور یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق کی فضیلتیں ذکر کی گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی کا جھگڑا اور آپ نے جھوٹ بول کر ان دونوں کے درمیان صلح کروانا چاہیے. دو آدمیوں میں جھگڑا ہے اور آپ نے ان دونوں کے درمیان صلح کروانا چاہیے، آپ جھوٹ نہیں بول رہے. جو بیوی نے اپنے شوہر کی تعریف نہیں کی، یا تو بھائیوں میں جھگڑا ہے اس بھائی نے تو برائی کی ہو، آپ اس کو چھپاؤ. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار جاتے ہیں صلح کے لیے اور سرکا کے لیے آتے ہیں. اس لیے قرآن کریم میں جہاں میاں بیوی کا جھگڑا ہو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. عجیب جملہ ہے کہ یہ دونوں جو حکم بن کے گئے ہیں اور اسی بنیاد پر قریبی رشتے دار ہوگا. فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، عورت کے قریبی رشتے دار، اس کے چچا ہے، اس کے ماموں ہے، اس کے دادا ہے، انتہائی قریب اس کا بھائی، انتہائی قریبی جو رشتے دار ہو. قرآن کا اشارہ من اہلیہا میں اہلیت کی طرف پڑتا ہے تاکہ یہ ایک تو گھر کا مسئلہ کر لے، باہر نہ جائے. اور جو محبت اس کو ہوگی لڑکی سے تو سامنے والے کے ساتھ جب صلح کرنی ہوگی تو اپنی لڑکی کا گھر باقی رکھنا ہے. تو یہ کوئی نہ کوئی سرل ترتیب چاہے گا جس کی بنیاد پر. اس لیے قرآن فرما رہا ہے کہ یریدا اصلاح، اگر ان دونوں کی نیت اصلاح کی ہے تو یوفق اللہ بینہما. عجیب جملہ ہے شرطیہ کہ اللہ پاک نے موقوف رکھا ہے ان دونوں کے جھگڑے کو ختم کرنا. ان آنے والے گواہ اور ان آنے والے بیچ کے جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے ظاہری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں یریدا تو اصلاح تو یوفق اللہ بینہما، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا. تو یہ تین چیزیں ہوتی ہے. اس لیے نیکیاں برائی سے پہلے کی جتنی بھی ذکر کی ہے
چونکہ آج کل ہماری طرف سے اس کا اہتمام کم ہو گیا، مسجد میں جلدی جانا، مسجد کے راستے میں بھی جو ثواب ملتا ہے، اور اس طرح کسی بھی نیکی کی ابتدائی تمہیدات جو شریعت نے ذکر کی ہے، کسی بھی فرض کی بنیادی تمہید، اب جیسے روزہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس میں بہت سی چیزوں سے منع فرمایا ہے، اب ان چیزوں کا لحاظ نہ کرے۔ ہمارے حضرت مولانا صاحب رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا رسالہ ہے روزے کے اوپر، اور یہی فرمایا کہ حدیث شریف میں جو فرمایا تمہارے بھوکے پیاسے رہنے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، روزے میں بھی یہی فرمایا۔ تو پھر روزہ کس کا ہے؟ تو رکنے کا، تو کس سے؟ تو تمنات سے روکنا ہے، زبان کو روکنا ہے، غیبت سے، بری سوچ سے روکنا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے روکنا ہے، اور بھی دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اسی لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو روزہ لگ رہا ہے عورتوں کو، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ برتن لاؤ اور کیا کرواؤ، مسئلہ یہ ہوئی اللہ کے نبی کے وہ جانتے تھے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے بدبود ذریعہ اور سدبود ذریعہ، کسی بھی بارات کے پہلے والی اور بعد والی چیزیں اس لیے ہوتی، اللہ پاک کو فرائض بہت پسند کیا ہے، اور نوافل کے محبت الہی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لیے فرائض کی مکمل ضبطگی ہو، مکمل اچھی طرح فرائض ادا ہو، اس سے پہلے سنت رکھی، فرض ادا کرنے کے بعد بھی سنتیں رکھی، اس کا اثر بعد میں ہی رہتا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ما قدموا وآثار، آثار اچھے بھی اور برے بھی، اچھے آثار کی طرف رغبت دلائی گئی اور برے آثار، اس لیے کئی چیزیں ایسی ہیں شریعت نے ان سے روک دیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے خود فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ، تم مشرکین کے معبود کو اس طرح کا برا بلا نہ کہو، ایسی الفاظ اور ایسی باتیں نہ کہو جو مناسب نہیں ہوتی، پھر وہ اللہ پاک کی ذات عالی کے لیے بھی اسی طرح کا جملہ استعمال کریں گے۔ آپ ان کے معبود کے لیے بول رہے ہیں، اس کو تو خدا ان کے قدوس کی ذات عالی کا تقدس معلوم نہیں، وہ تو اپنے بھگوان جیسا سمجھے گا، تو وہ کچھ کلمے بولے۔ اسی طرح حدیث شریف میں فرمایا کہ تم اپنے باپ کو گالی مت دو، صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ کہا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، وہ جواب میں تمہیں تمہارے ماں باپ کی طرف منسوب گالی دے گا، تو تم سبب بنے اپنے ماں باپ کو گالی دو۔ یہ آثار شریعت مطہرہ نے ہمیں کہاں کہاں دور دور تک پہنچایا کہ کس طریقے سے وَنَقُولُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم، آثار اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے لوح محفوظ میں جمع کر رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، پہلے تو لوح محفوظ سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل تھا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے لوح محفوظ اتنا بڑا لکھا ہے، اتنے سارے انسانوں کا یہ اور وہ، کیسے یہ سب ایک لوح محفوظ میں جمع ہو؟ حضرت نے ادھر ادھر مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی سیدھا جواب نہیں فرمایا، کوئی دور کی ادھر ادھر کی بات لا کر اسی میں جواب دے، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس سے پوچھنا شروع کیا تمہارا گاؤں کہاں ہے؟ بلا نہیں لگا، گاؤں کی آبادی کتنی ہے؟ حضرت پوچھتے رہے ایک کے بعد ایک سوالات، آدھا پونا گھنٹہ اس نے لمبی تفصیل کی، یہ کہاں سے بول رہا ہے، یہ کہاں محفوظ ہے، کون سی؟ سمجھ گئے کہ آپ جواب ہو گیا اس کا کہ کوئی انسان ہو کر اتنی، اور اب تو ہمارے لیے تو میموری کارڈ آ گئے ہیں، بدلا دیتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کتابیں ایک چھوٹی سی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک نے لوح محفوظ کی شکل میں بتایا، مرنے سے پہلے ہم کو یہ ساری چیزیں بتلائی جا رہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لوگ جب مزید پر پہنچیں گے، اس وقت تک نہیں پہنچے تھے اور ابھی بھی پہنچے نہ پہنچے، لیکن کب کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی، تو مزید پر پہنچیں گے تو میں 2 رکعت شکریہ کی ادا کروں گا۔ حضرت تھانوی یہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے معراج کے مسئلے پر تو ان کو اشکال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر کیسے گئے، دور مریض سے کیسے گزرے، یہ سردی گرمی سارے علاقے کیسے پاس کیے، اور اپنی مشینری پر ان کو کوئی اشکال نہیں، پہنچ گئی اتنی مچھلی تان پر۔ تو حضرت فرماتے ہیں جس دن یہ جائیں گے، یہ اس لیے کچھ علماء نے فرمایا کہ ہم جیسے لوگوں کا ایمان کمزور ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ لکھ کر اشارہ بھی کر دیا علماء کو، جب آنے والی دنیا عقلیت کی ہوگی، یہ عقلی استدلال، تو قرآن کریم سے زیادہ عقلی استدلال کسی نے نہیں۔ اس لیے عالم نے لکھا قرآن کریم دعویٰ ہے اور سائنس دلیل۔ اللہ پاک جو چیزیں قرآن میں فرماتے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں روزانہ وجود میں آتی ہیں، عجیب و غریب رات کی نئی سے نئی تحقیقات ہوتی ہے، جب غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارے ادھر ہی جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے جو چیزیں فرمائی وہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ لوح محفوظ رکھا ہے جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کی اس کی حقیقت، اس کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے 2 دلیلیں پیش کی، اس میں پہلی
نقلی دلیل پیش انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے کہ ہم نے دنیا میں تمہارے سامنے انبیاء کرام ایسی مقدس شخصیتیں جنہوں نے تمہارے درمیان اپنی ایک لمبی زندگی گزاری ہے، جن کی صداقت امان دیانت دانی پر تم سب کے سب متفق ہو، یا صالح قد كنت فينا مرجوما قبل حضرت صالح علیہ السلام کو دعوت دے رہے یہ کہیں تم تو اس سے پہلے بہت اچھے تھے، اب کیا تم برے ہو گئے؟ برائی تو نعوذ باللہ کبھی نہیں تھی، نہ پہلے تھی، اچھائی پہلے بھی تھی اور اب نبوت مل گئی، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کو یا شعیب یہ کہہ رہے ہیں کہ نعود تم واپس نہیں آؤ گے، نو قال شروع ہوتا ہے قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعیب، وہاں پر آگے ہے او لتعودن في ملتي، یا تم ہمارے مذہب کی طرف لوٹا۔ سمجھتے تھے کہ نبوت سے پہلے نبی ہمارے جیسے تھے، نعوذ باللہ شرک میں مبتلا، اس لیے لتعودن اور رجوع ریٹرن ہونا تو تبھی ہوتا ہے کہ پہلے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی مطابق یہ اسی طریقے سے خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہنا پڑا کہ میں تمہارے درمیان کی لمبی مدت رہا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے ذریعے اللہ پاک نے انسانوں میں انسان بھیجے تاکہ بشر، اور وہی سب سے بڑا اشکال ان کی طرف سے آیا، انبیاء کرام علیہ السلام کی اس دعوت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا نبیوں کو جس ماحول میں وہ دعوت دے رہے تھے پورا ماحول شرک اور کفر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، نبی تنہا بھی ہدایت دیتی ہے اور وہ لوگوں کو دعوت دیتی ہے، اور ایسے موقع کے اوپر لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کی تکلیفیں اذیتیں دی جائیں۔ حضرت مولانا بدر عالم بیلتی رحمۃ اللہ علیہ معجزے کی حقانیت اور اس کی حقیقت کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام جب دعوت دیتے ہیں تو کوئی پورے معاشرے میں بظاہر ان کی تعین والی کوئی چیز نظر نہیں آتی، پورا معاشرہ کفر شرک کی غداد و اندھیرے میں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی توحید لے کر بھیجتے ہیں تو نبی کی توحید کا لوگ انکار کرتے ہیں اور اپنی طرف سے مختلف ہیلے بہانے اور کچھ نہ کچھ بدماشی کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کو ستاتے ہیں، اور نبی کے پاس ایک ایسی چیز مانگتے ہیں کہ جو عجیب و غریب ہو۔ صالح علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ 9 مہینے کی گابن ان کی فلانی پہاڑی میں سے آپ نکالیے اور پھر وہ گابن ہو بچہ دینے والی 10 مہینے کی گابن ہو۔ یہ عجیب و غریب سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاندی کے ٹکڑے کا سوال ہوا ہے، یہ اس قسم کی چیز ہے، اس کو بیجا اور بےہودہ ہوتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے اس کا جواب نہیں ہے۔ یہاں بھی ہے یہ کہہ رہی کہ انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا بشر مثلنا، پر حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت شاندار جملہ ہے، چونکہ کچھ لوگ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے قائل نہیں ہے، ایک 20 کا چھوٹا دنی بشر کا چھوڑا ہے انہوں نے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب جنات نے کہا کہ یہ آخری نبی ہم میں سے ہو، فرشتوں نے کہا کہ آخری نبی ہم میں سے ہو، تو ہمارے بڑے بڑے حضرات نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، مطلب تو یہی ہوا کہ ہمیں نہیں چاہیے، یعنی ہمارے اندر سے نہ ہو، فرشتوں میں سے ہو، ہمیں بشریت میں آخری نبی نہیں چاہیے۔ خیر تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بشریت ہی وہ ہے کہ جو انسانوں کے درمیان رہتے ہیں۔ اگر اللہ پاک دوسری آیت میں سورہ انعام میں فرما دی ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، فرشتے جیسے تم کہتے ہیں کہ یہ ان کی ہم سے اختلاف ہے، تو آپ نے نور سے پیدا کیا تھا کبھی غائب ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا، اور نبی ہے اپنی چاہتیں اپنی خواہشات ساری چیزوں کو لیے ہوئے لوگوں کے سامنے ہے تو ان کی زندگی نمونہ ہو، اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ اوصاف سارے جمع فرمائے کہ قیامت تک کی انسانیت کتنی ہی ترقی کرتی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ایسا بہتر ہوگا کہ ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنا آسان ہو۔ یہ اللہ پاک نے مثلا اصحاب البدر ایک بستی کی مثال، ارجاء المرسلون، اس بستی میں رسول آئے، مرسلون کا لفظ رسولوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قرآن کریم میں مطلق کسی کو بھیجنے کے لیے لفظ مرسل آتا ہے، کیونکہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ وہ بھیجے گئے حقیقت میں مستقل رسول تھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے میں، اور آیا تو وہ بستی کون سی تھی۔ خیر بستیوں کے سلسلے میں مفسرین اپنے اعتبار سے جو باتیں نقل کرتے ہیں، ہمارے جمہور مفسرین کا ایک قول ہے کہ اب قرآن کریم میں جو باتیں مبہم ہو اس کو اسی طریقے سے مبہم رکھی جائے، اس کی تحقیق میں اتنا نہ چلا جائے، تھوڑی سی تحقیق کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب نے کی، علامہ سید سلیمان ندوی نے 2 جلدوں میں عمدۃ القرآن لکھی، اور اسی طرح بہت سارے حضرات نے لکھا قرآن کریم کی جو مواقع ہیں ان پر تفصیلی گفتگو کی ہے، بس قرآن
कुरान में 4 दिनों में हजरत को मैं आज समूह पर थोड़ा तफसीली गुफ्तगू की, इस तरह सबा पर भी गुफ्तगू की, आपने इरम पर भी गुफ्तगू की। तो ये है, लेकिन ये इल्मी मौजूद है। आम लोगों को, बहुत से लोग होते हैं सवालात करते हैं। आप सुन चुके हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह छोटे बच्चे थे और फिर बड़े आलिम वहाँ पहुँचे कुफा में, उन्होंने कहा जिसको जो सवाल पूछना हो पूछ। आम का इमाम साहब ने पूछा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की चूड़ी गुजर कर किया मामूल उनके पास कालम नमलतुन है, और आप जानते हैं कालम का लफ्ज़ बदला रहा है लेकिन नमलतुन जमा है, और चूँकि वो मखलूक ज़मीर अरवाह, और फिर ज़मीर अरवाह में भी मन और मान का जो फर्क हो सब आप जानते हैं। तो बतलाना ये है कि इस किस्म के बेजा सवाल तफसीर में भी लोग बहुत सारे करते हैं। तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो दीन पर अमल करने के लिए ज़रूरी है, उन्हीं बातों का सवाल किया है। इसलिए कुरान करीम से सहाबा ने पूछा यसअलूनका अनिल अहिल्ला, चांद के मुताबिक अल्लाह पाक ने जवाब का रूप मोड़ दिया, कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नास। अभी तो सहाबा के नाम से हिंदुस्तान पता करवाना है, हम जैसे लोगों की, हमारे आबा व अजदाद की ईमान में दाखिल करना है। अगर वो साइंसी सवाल के जवाब में उतर जाए सहाबा के नाम दीन की दावत और ये दीन का मसला है, अल्लाह पाक ने फरमाया तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है, कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नास। ये भी हिकमत की बात होती है, साइंस का सवाल पूछो और जवाब का रूप मोड़ दिया जाए उसका इस तरीके से। तो ये हज़रत नानवी रहमतुल्लाह अलैह का याद आया, एक साहब ने एक मरतबा पूछा कि किसी अल्लाह वाले के बाजू में अगर हमारी खबर हो कुछ फायदा हो। हजरत से पूछ, हजरत सोए हुए थे और पंखा डाल रहे थे, थोड़ी देर के बाद हजरत ने पूछा कि हवा लग रही, तो सवाल का जवाब नहीं दिया, उसको पूछा हवा लग रही, हाँ थोड़ी थोड़ी लग रही। तो जवाब हो गया कि बाजू में होगा तो कुछ तो फरिश्ते, इसी की ठंडक, इसके घर में थोड़ी ठंडक, आप खुद अल्लाह वाला जो भी हो। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने आमी को जवाब देने के लिए इतना ही पूछ लिया है, हवा लग रही है, मुझे हवा लगा रहा है लेकिन तुझे भी लग रही है कुछ कुछ, अल्लाह वालों की सोहबत में कुछ कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ये कुछ फ़ायदा और उसूल नहीं है, अल्लाह तबारक तआला का निज़ाम है। लेकिन नेक लोगों की सोहबतें जब अल्लाह पाक ने फरमाई कि नेक लोगों की दुनिया की सोहबतें मुराद है, वहाँ भी है। बहुत से लोगों ने मौलाना अबरा साहब रहमतुल्लाह अलैह बार बार फरमा देते कि या तो अल्लाह पाक मदीना मुनव्वरा की मौत दे या नांदेड़ की मौत, अल्लाह पाक ने नांदेड़ में पहुँचा दिया। तो ये हर एक की अपनी तमन्ना होती है। किसी बुजुर्ग के पास औरंगजेब रहमतुल्लाह ने तमन्ना की और विशाल वहाँ आए अपने शेख के पास, पर वहीं मज़ार। तो खैर ये दूसरी चीज़ें हैं, इसका अकाइद से ताल्लुक़ नहीं है। इत्जाहुल मुरसल, तो लफ्ज़ मुरसल रसूल को भी कहा जाता है, और बिल्किस का जुमला भी वनी मुरसिलतुन इलैहिम की हदीयतिन फनाज़िरतुन बिमा यरजुल मुरसल, वहाँ भी दो लफ्ज़ मुरसल आया, एक तो इसने आदमी जो भेजे वो भी, और वनी की मुरसिलतुन पहले भी कहा, दोनों जगह रसूल मुराद नहीं है, दोनों जगह कासिद मुराद है। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कासिद हो या और कोई नबी हो, खैर इतनी बात है कि अल्लाह तबारक तआला इन आयात में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को क्या क्या तकलीफ़ें पेश आती है। चूँकि यासीन कुरान करीम का दिल है, इसलिए कुरान करीम में जितने भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के 28 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के जो वाक़ियात है, और उन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को जिन जिन तरीक़ों से सताया गया, कभी सभी कहा गया या कौमी लैसबी सफ़ाहतुन, कभी मजनून कहा गया। एक पागल आदमी भी रास्ते में गुजरता हो और आप उसको गांडा पागल कहो तो वो दौड़ में लगेगा, मान लीजिए उसको भी पागल पसंद है। ये कायनात के सरदार अव्वलीन व आखिरीन के आका जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जा रहा है इन्नका लमजनून। अल्लाह पाक ने उसका जवाब मुस्तकिल आयत नाज़िल फरमा कर दिया, वमा साहिबुकुम बिमजनून। और क्या है वलक़द रआहु बिल-उफ़ुक़िल मुबीन के ज़रिए जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ क्या दोस्ती और क्या ताल्लुक़ और उनका मकाम क्या है। आगे फिर उसके बाद इन सिदरतिल मुंतहा करके उसको भी सूरह नज़्म में बता दिया कि ये नबी का मकाम तो इनसे भी आ है। बड़ी अक्सर बड़े बनकर परम शेख सादी जो फरमाते हैं बरोज़ तजल्ला बिसूरत पर, ये अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम दिया, ये जवाब दिया है। आप सुन चुके हैं सुलह हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा जा रहा है। सुहैल इब्न अमर जो इस्लाम नहीं लाए, उन्होंने कहा इसी पर तो झगड़ा है मोहम्मद के बाद रसूलुल्लाह, आपको रसूल मानते तो झगड़ की तुमने सुलह क्यों होती। अल्लाह पाक ने मक्का के मुशरिकीन जो हुजूर के ज़माने में लिए थे सबको ऐसे बेवकूफ़ नहीं थे, अजीब व गरीब किस्म के अक्लमंद लोग थे, अजीब व गरीब दलीलें भी करते, तो कुफ्र भी इस शान का था गोया कि अल्लाह पाक ने नबी आखिर ज़मां का मुकाबला करना है, तो अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी को उससे ठीक में कटवाया। हज़रत मुफ्ती महमूद हसन साहब अब्दुल्लाह अजीब लिखता है आपकी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये फरमाया गया कि इसको वही कातिल थे,
لکھا جا رہا تھا اس کو کاٹ دے. حضرت علی نے سب روایتوں میں سورہ حدیبیہ کی میں نہیں کہا یہ تو ہے روایت. حضرت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری جملہ فرمایا کہ اس کو کاٹ دو, اور حضرت علی نے محبت میں نہیں کہا. جب صلح آپ نے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہو رہی اس موقع پر بھی اس قسم کا جملہ آیا تو سامنے والی جماعت نے انکار. حضرت مفتی محمود الحسن صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ایک ظاہری مخالفت جو محبت میں لیکن ظاہر کا کہا اور نہیں مانا. حدیث شریف میں پھر آپ نے خود کاٹ دیا یا کٹوایا اور آپ نے تحقیق فرما دیا محمد بن عبد اللہ. تو یہ اصل تو محبت عشق رسول اور اتباع رسول کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے رسول جانے ہیں حضور کسی کو انگلش کہہ رہے ہیں اور وہ وہی بیٹھ گئے, یہ محبت کے تقاضے. عبداللہ ابن عمر سفر کر رہے ہیں, استنجا ابتدا بن کیا, پھر آگے تھوڑی دیر سے پھر استنجا کیا. تعلیم میں آپ کو اس طرح استنجے کے لیے میں ہمارے طلبا کو کہتا ہوں کہ کرنے کی ہماری طرح وہ صحابہ نہیں جاتے. حضرت عبداللہ یہ عبداللہ ابن عمر سے خالد نے پوچھا کہ حضرت کی کیا ہو. ایک سفر میں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ گزر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں استنجا کرو. مجھے استنجا کا تقاضا نہیں تھا لیکن حضور کی سنت پر مجھے عمل کرنا تھا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انہوں نے یہ اشتعال کیا رسول اللہ لفظ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند, انہوں نے ناپسند کی. اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ سورت میں یہ جملہ اللہ پاک نے ذکر کر کے بتایا قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا. اس وقت بھی ریسرچ کے لوگوں کا کہ وہ زمین پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک وہی حضرت حسان نظامی رضی اللہ عنہ کے جو اشعار ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو باقی رکھا, وہ آپ محمد ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نسبت حمد ہے, اسی سے آپ کا اشتقاق ہوا. اور اس طریقے سے کأنک خلقت کما تشاء, آپ کو اس طرح پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے ہیں. ابھی وہ غریب اشعار ہے حضرت حسان رضی اللہ. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اللہ پاک نے انہوں نے رد کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے نام کو کسی صورت والے حصے میں قیامت تک محمد الرسول اللہ باقی رہے. ہم بڑھتے جائیں گے. اور سہیل بن عمرو بعد میں تو مسلمان ہو گئے لیکن کفار کو چیلنج کیا تھا تم رسول اللہ کو کتنا رد کرو گے. یہاں بچہ پڑھے گا محمد الرسول لا الہ الا اللہ کے ساتھ اذان میں. وہ ایک حضرت حسانی کا اشعار ہے کہ میں نے اذان میں اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام ملا دیا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کیا. اسی سورہ فتح میں صحابہ کرام کی جو حمیت کی دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر بھی صحابہ جلدی بات نہیں حلق کروا رہے. اور پھر حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حکمت بتلائی. پرانے زمانے کے حکیموں کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں سے مشورہ لو اور پھر اس کے خلاف عمل کرو. ابھی بھی ہے کتابوں میں مشورہ تو لو لیکن وہ جو ہے اس کے خلاف کرو. اسلام نے ایسا نہیں کہا, اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں سے جا رہے ہیں آ رہے ہیں. حضرت ام المؤمنین پریشان ہے کہ اللہ کے نبی سے کیا فرمایا, اللہ کے رسول کیا ہے. فرمایا کہ میں نے صحابہ کرام کو حکم دیا حلق کروانے کا اور وہ حلق نہیں کروا رہے, یعنی ہم حلق نہیں کر رہے ہیں, زبانی طور پر کوئی رد نہیں کر رہا ہے. صحابہ کو یہ تھا کہ شاید بقیہ الہی نازل ہو جائے اور اجازت مل جائے مسلمین سے لڑنے کی اور ان کا پتہ ہو جائے اور ہم اللہ کے بندے جائے. ان کے دل میں یہ تھا. اس سے وہی اچھی نیت اللہ پاک کو یہ حمیت پسند آئے. حدیث شریف میں ہے, حدیث میں رسول نے پوری روایت نقل کی ہے, حتیٰ قال یحلق بعضهم بعضا, ایسا لگ رہا تھا کہ بال نہیں کاٹیں گے حلق کاٹ دیں گے. غصے میں تھے کہ کیوں ہم کو عمرہ اللہ کا گھر وہاں قریب میں ہے, ہم لوگ یہاں سے بمبئی جائیں وہاں سے واپس آتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں. یہاں گھر سے ساری تیاری کر کے جو ہے وہاں یہ تو اللہ کے گھر کے قریب میں جانے کے بعد مجھے بھی ایسے واپس آنا ہو رہا ہے تو اتنا ہی نہیں. خیر تو صحابہ نے یہ اہمیت کا اظہار کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا کذری اخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه اور پھر ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل. اللہ پاک نے پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی حضرات صحابہ کرام کے اوصاف بیان فرمائے اور اللہ پاک نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا, انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو ناراض کیا. تو اللہ پاک نے اپنی رضامندی صحابہ کرام کو عطا کی. اور قیامت تک کے لیے رضی اللہ کا یہ جملہ کسی کے لیے کوئی بولتے وہ الگ ہے, لیکن ہمارے علماء کرام کے یہاں صحابہ کرام ہی کے لیے عمومی طور پر یہ استعمال ہوتا ہے. اور اللہ پاک نے خود فرما دیا اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی جماعت رضی اللہ عنہ اللہ پاک نے انہی کے لیے رکھا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی یہ
نازل فرمائے. آمین.